تصور کریں کہ مشرق وسطی کی سب سے خطرناک اور پیچیدہ انٹیلیجنس کارروائیوں میں سے ایک کسی دور دراز ریگستان میں بیٹھے مسلح فوجیوں نے نہیں چلائی، جی بالکل۔ بلکہ ممبئی کی ایک عام سی ایکسپورٹ کمپنی کے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ایک چیف فنانشل آفیسر نے چلائی ہے۔ مطلب ایک ایسا شخص جو بظاہر تجارتی بلز بناتا تھا، لیکن در حقیقت وہ کروڑوں ڈالر کی ایک شیڈو وار یا کہہ لیں کہ پوشیدہ جنگ کی فنڈنگ کر رہا تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہمارے آج کے اس عمیق تجزیے میں ہم انہی تہلکہ خیز دستاویزی ذرائع اور رپورٹس کو کھنگال رہے ہیں جو اس بات سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ آج کی جنگیں سرحدوں پر نہیں بلکہ کمرشل بندرگاہوں، فنڈنگ کی سلائیڈز اور پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا حقائق پر مبنی سفر ہے جو ہمیں روایتی جنگوں کے تصور سے بہت دور لے جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ان ذرائع میں موجود انٹیلیجنس رپورٹس یا ملٹری فنڈنگ کے طریقہ کار اور خفیہ آپریشنز کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جدید دور میں اصل طاقت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بالکل صحیح۔ بلکہ طاقت وہ ہے جو نظروں سے اوجھل رہ کر کام کرتی ہے۔ اچھا، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ انٹیلیجنس اور عالمی سیاست کی اس دنیا میں ہم محض ان دستاویزی ذرائع میں موجود حقائق کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس تجزیے میں کسی بھی فریق کی، چاہے وہ ایران ہو، اسرائیل، انڈیا، پاکستان یا کوئی اور نظریہ، ہماری طرف سے قطعاً کوئی حمایت یا مخالفت شامل نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف حقائق پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اس پیچیدہ مشینری کو سمجھنا ہے جو اس وقت دنیا کے ایک بڑے حصے کا نقشہ بدل رہی ہے۔ اور اس مشینری کو سمجھنے کے لیے ہمیں جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے، ریاستیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتی ہیں، اور جب ان طریقوں کا پردہ چاک ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس مشینری کے سب سے بڑے اور نمایاں حصے سے شروع کرتے ہیں، مشرق وسطی میں ایران کی موجودگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2012 سے 2020 کے درمیان ایران نے اپنے اتحادیوں اور پراکسیز پر 16 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطیر رقم ہے۔ ظاہر ہے 16 ارب ڈالر کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارا نظام چلتا کیسے ہے؟ مطلب کیا ایران واقعی شطرنج کے ایک روایتی بادشاہ کی طرح اپنے پیادوں کو قلعے میں بیٹھ کر کنٹرول کر رہا ہے، یا یہ کہانی اس سے کچھ مختلف ہے؟ وہ پرانے دور کی شطرنج والی تمثیل اب یہاں پوری طرح لاگو نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان ذرائع میں موجود عسکری تجزیوں کو دیکھیں تو ایران کا یہ نیٹ ورک، جسے وہ محور مزاحمت یا ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، یہ دراصل ایک اوپن سورس فرینچائز ماڈل کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ، فرینچائز ماڈل؟ جی ہاں، یعنی جیسے کوئی بین الاقوامی فاسٹ فوڈ چین کام کرتی ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا؟ یہ ایران ایک عالمی برانڈ کا تصور دیتا ہے، ابتدائی فنڈنگ یعنی سیڈ منی فراہم کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، ٹیکنالوجی اور ہتھیار بنانے کی مہارت منتقل کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ صرف مچھلی نہیں دیتے، مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں۔ بالکل درست۔ اس کے بعد وہ ان مقامی گروہوں کو، جو کہ ان کے ایک طرح سے فرینچائزی ہیں، مکمل خود مختاری دے دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں حالات کے مطابق فیصلے کریں۔ اس کی سب سے بڑی مثال لبنان کی حزب اللہ ہے، جس کا ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں۔ جی، جو 1980 کی دہائی میں قائم ہوئی اور آج اس ماڈل کی سب سے کامیاب فرینچائز بن چکی ہے۔ ان کے پاس 1.5 لاکھ کے قریب میزائلز اور راکٹس کا ذخیرہ موجود ہے۔ ارے واہ، 1.5 لاکھ راکٹس! یہ تو کئی باقاعدہ ملکوں کی فوج کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں۔ اور پھر ہم حماس کو دیکھتے ہیں، جن کے اپنے رہنما اسماعیل ہنیہ نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں $70 ملین کی فوجی امداد اور لانگ رینج راکٹس ملے۔ یمن میں حوثی بھی اسی کی ایک کڑی ہیں، جنہوں نے بحر احمر میں تجارتی جہازوں پر 100 سے زائد حملے کیے۔ لیکن ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں اس پورے میکانزم پر ایک سوال اٹھانے دیں۔ جی پوچھیں۔ یہ ہتھیار اور اتنی بڑی رقوم پہنچتی کیسے ہیں؟ عالمی بینکنگ کا نظام تو سخت پابندیوں کی زد میں۔ ایک بہت بڑے بیلسٹک میزائل کو ایران سے یمن تک کوئی اسمگل تو نہیں کر سکتا نا؟ دیکھیں، یہیں پر اس ماڈل کی اصل کامیابی چھپی ہے۔ وہ بنے بنائے بڑے میزائل اسمگل کرتے ہی نہیں ہے،
ذرائع کے مطابق پاسداران انقلاب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اچھا، حصوں میں کیسے؟ مثلاً ڈرونز اور میزائلوں کے پرزاجات کو چھوٹی کشتیوں میں، جنہیں دھاؤ کہا جاتا ہے، ان میں مچھلی پکڑنے والے جالوں اور تجارتی سامان کے نیچے چھپا کر سمگل کیا جاتا ہے۔ تو وہ پرزے بیچتے ہیں، مکمل ہتھیار نہیں۔ بالکل، اور اس کے بعد یمن یا غزہ میں ان کی مقامی سطح پر ریورس انجینئرنگ کی جاتی ہے اور انہیں وہیں اسمبل کر لیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے پاس ہر ماہ 10,000 شاہد ڈرونز بنانے کی جو صلاحیت موجود ہے، اس کے ثمرات آپ کو قطر، کویت اور سعودی عرب کے تیل کے ٹرمینلز پر حملوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو اگر یہ فرنچائز ماڈل اتنا ہی شاندار، سستا اور مؤثر ہے، اور وہ بغیر کسی براہ راست نقصان کے اپنے حریفوں کو دباؤ میں رکھ سکتے ہیں، تو پھر ایران نے اپنے ہی اس کامیاب ماڈل کو کیوں توڑا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا کہ وہ پراکسی سے نکل کر خود براہ راست جنگ میں کود پڑے۔ انہیں اچانک یہ خطرہ کیوں مولنا پڑا؟ اس سوال کا جواب پراکسیز میں نہیں، بلکہ اس کشیدگی میں چھپا جو ایک بالکل دوسرے محاذ پر پروان چڑھ رہی تھی، اور وہ محاذ تھا ایران کا متنازع ایٹمی پروگرام اور عالمی سفارتکاری کی مکمل ناکامی۔ مطلب آپ اس شیڈو وار کے اوپن وار میں بدلنے کی بات کر رہی ہیں؟ جی، پراکسیز نے یقیناً خطے کا درجہ حرارت بڑھایا، لیکن اس شیڈو وار کو ایک براہ راست اور کھلی جنگ میں تبدیل کرنے والی چیز وہ لمحہ تھا جب ایران نے سفارتی راستے بند کر دیے۔ آپ اشارہ کر رہی ہیں 2015 کے نیوکلیئر ڈیل کی طرف، جس کے ٹوٹنے اور پابندیوں کی بحالی نے معاملات کو بگاڑا، لیکن ان رپورٹس میں خاص واقعے کو حتمی نقطہ قرار دیا گیا ہے۔ بالکل۔ دسمبر 2025 میں ایرانی پارلیمنٹ کا NPT سے نکلنے کا ووٹ۔ اب عام طور پر عالمی معاہدوں سے نکلنے کی خبریں تو آتی رہتی ہیں، اس مخصوص معاہدے سے نکلنے نے اچانک جنگ کے حالات کیسے پیدا کر دیے؟ دیکھیں، NPT یعنی جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کا معاہدہ کوئی عام سفارتی کاغذ نہیں ہے۔ اس کی شدت کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ ایک شہر میں ایک بہت بڑا بینک ہے جس کے تہہ خانے میں انتہائی خطرناک مواد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب تک اس تہہ خانے میں سیکیورٹی کیمرے لگے ہیں اور باہر کے انسپیکٹرز روزانہ آ کے چیک کر رہے ہیں، پورا شہر مطمئن ہے۔ NPT سے نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ ایران نے اچانک وہ تمام کیمرے توڑ دیے، بین الاقوامی انسپیکٹرز کو باہر نکال دیا اور تہہ خانے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ تو اس کے بعد باہر کی دنیا کے پاس، خاص طور پر ان کے حریفوں کے پاس، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ یہ فرض کر لیں کہ اب تہہ خانے کے اندر بم بن رہا ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ اس قدم نے شکوک و شبہات کو یقین میں بدل دیا، اور وہیں سے براہ راست فوجی تصادم کا آغاز ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا، اپریل 2024 اور اکتوبر 2024 میں، جسے آپریشن ٹرو پرومس 2 کہا گیا، اسرائیل پر براہ راست میزائل اور ڈرون حملے ہوئے۔ جی ہاں، وہ تو پوری دنیا نے دیکھے۔ اور پھر جون 2025 میں وہ شدید 12 روزہ جنگ چھڑی، جس میں ایران نے 500 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرونز فائر کیے۔ 500 بیلسٹک میزائل، وہ بھی صرف 12 دن کے اندر! یہ تو ایک مکمل تباہی کا منظرنامہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جارحیت پر عرب دنیا بھی خاموش نہیں رہی۔ بالکل نہیں رہی۔ ذرائع میں اپریل 2026 کا ذکر ہے، جب بحرین نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی نمائندگی کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ایک رسمی خط جمع کرایا۔ اس خط میں ایران کی جارحیت کو غیر منصفانہ اور مذموم قرار دیا گیا۔ اور اس خط کی اہمیت صرف اس کے الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ خطے کے ممالک اب ایران کے پراکسی نیٹ ورک اور براہ راست حملوں کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو عرب ممالک اقوام متحدہ میں خط لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اقوام متحدہ میں ہی ایرانی نمائندے کا بیان آتا ہے کہ ایرانی قوم پر جنگ مسلط کی گئی ہے اور ان کے تمام اقدامات 100% دفاعی ہیں۔ اب ظاہر ہے 500 میسائل فائر کر کے کوئی ملک یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے؟ یہ دلیل تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہیں سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریاستیں دنیا کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں۔ ایران کے نزدیک اس کے ارد گرد امریکی فوجی اڈے، حریف ممالک کی صف بندی اور اسرائیل کی موجودگی ایک ایسا گھیراؤ ہے جسے توڑنا اس کے دفاع کے لیے ناگزیر ہے۔
مطلب ان کے لیے بہترین دفاعی حملہ ہے؟ ہاں، لیکن جب ایران اس نام نہاد دفاع کے لیے دوسرے ممالک میں ملیشیاؤں کو کھڑا کرتا ہے تو ان ممالک کے لیے یہ واضح اور کھلی جارحیت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جارحیت کی جو تصویر ہے یہ مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے تو بالکل صاف نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم نقشے پر رخ بدل لیں اور مشرق وسطی سے نکل کر ایران کی مشرقی سرحد کی طرف آ جائیں، یعنی پاک ایران بارڈر اور بلوچستان کا خطہ، تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہاں، یہاں تصویر اتنی ڈرامائی طور پر بدلتی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ در حقیقت مشرق کی طرف آتے ہی ایران کی پوری اسٹریٹجک پوزیشن 180 ڈگری پر گھوم جاتی ہے۔ جو ایران مغرب میں پراکسیز کا ایک خطرناک جال بچھا کر پوری دنیا کی طاقتوں کو للکار رہا ہے، وہی ایران مشرق میں ایک انتہائی پیچیدہ اور بڑے بین الاقوامی انٹیلیجنس جال کا خود شکار بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی آئرنی ہے، اور اس کشیدگی کی ابتدا ہم جنوری 2024 میں دیکھتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب چند دن جب دونوں پڑوسی ممالک نے ایک دوسرے کی سرزمین پر براہ راست میزائل داغے۔ جی، وہ کافی کشیدہ وقت تھا۔ ایران نے جیش العدل کو نشانہ بنایا اور پاکستان نے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران میں موجود بلوچ علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ تو ایسا ہے جیسے دو پڑوسی ایک دوسرے پر اچانک پتھر پھینکنا شروع کر دیں اور پھر کچھ دیر بعد انہیں احساس ہو کہ ان کے ہاتھ میں جو پتھر ہیں وہ کوئی تیسرا شخص رات کے اندھیرے میں ان کے صحن میں پھینک کر گیا تھا۔ واہ، یہ تمثیل اس صورتحال کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ ان میزائل حملوں کا سب سے بڑا اور حیران کن نتیجہ یہ نکلا کہ دھول بیٹھنے کے بعد اسلام آباد اور تہران دونوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ دراصل ایک ہی مشترکہ وجودی خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یعنی BLA اور جیش العدل؟ بالکل، بلوچستان لبریشن آرمی جو پاکستان کے لیے خطرہ تھی اور جیش العدل جو ایران کے لیے خطرہ تھی، یہ اب الگ الگ مقامی گروہ نہیں رہے تھے بلکہ کسی بہت بڑی بین الاقوامی گیم کے پیادے بن چکے تھے۔ اور اسی احساس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان اچانک ایک بے مثال تعاون شروع ہو جاتا ہے۔ مشترکہ بارڈر مینجمنٹ، قیدیوں کے تبادلے اور انٹیلیجنس شیئرنگ۔ لیکن ایک چیز جو ان ذرائع میں سب سے زیادہ کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدت پسند گروہ جو پہلے صرف چھوٹی موٹی کارروائیاں کرتے تھے، جی، یہ اچانک اتنے منظم، جدید اور طاقتور کیسے ہو گئے کہ دو ایٹمی اور فوجی طاقتوں کو ان کے خلاف باقاعدہ میزائل استعمال کرنے پڑ گئے؟ دیکھیں، یہ گروہ اس لیے اتنے طاقتور ہوئے کیونکہ انہیں ایک بہت ہی منظم بین الاقوامی سرپرستی مل چکی تھی۔ ان ذرائع اور رپورٹس کے مطابق انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسی را اور اسرائیل کے ایجنسی موساد نے باقاعدہ ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے ایران کی سرزمین کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور اس سارے کھیل میں ایران، جو کہ اپنے آپ کو خطے کی سب سے بڑی انٹیلیجنس طاقت سمجھتا ہے، ایک غیر دانستہ میزبان یعنی انوٹنگ ہوسٹ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اب ہم اس گہرے تجزیے کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو واقعی کسی بھی شخص کو حیران کر دے گا۔ یہ جو غیر ملکی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی بات ہے، یہ کوئی نیا الزام تو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 2016 میں پاکستان نے کلبھوشن یادو کو پکڑا، جو کہ ایک حاضر سروس انڈین آفیسر تھا، اور اس کے ثبوت اقوام متحدہ میں بھی پیش کیے گئے۔ جی، وہ ایک اہم واقعہ تھا۔ لیکن ان دستاویزات میں جون 2025 کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس نے پوری دنیا کے انٹیلیجنس حلقوں میں بھونچال لا دیا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا چابہار پورٹ کے قریب کیا جانے والا چھاپا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں، کیونکہ جو اعداد و شمار اس چھاپے سے نکلے وہ ناقابل یقین ہیں۔ یہ چھاپا جدید انٹیلیجنس کی تاریخ کے چند بڑے انکشافات میں سے ایک ہے۔ پاسداران انقلاب نے چابہار کے قریب ایک پورے نیٹ ورک کو پکڑا۔ اس کارروائی میں 141 افراد گرفتار ہوئے۔ 141 افراد؟ جی، لیکن جو بات سب سے زیادہ تہلکہ خیز تھی وہ یہ تھی کہ ان 141 افراد میں سے 121 کا تعلق انڈیا سے تھا۔ یہ تمام انڈین شہری تھے جو مبینہ طور پر موساد کے ایک بہت بڑے آپریشن کا حصہ تھے۔ ایک سیکنڈ، 121 غیر ملکی شہری، وہ بھی چابہار جیسی جگہ پر، جو کہ کوئی عام بندرگاہ نہیں ہے بلکہ بیرون ملک انڈیا کی سب سے بڑی اسٹریٹجک سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں کمرشل سرگرمیوں کو انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرنے کی کلاسک حکمت عملی نظر آتی ہے۔ اس چھاپے میں پاسداران انقلاب کو صرف لوگ نہیں ملے، بلکہ ان کے ہاتھ ہارڈ ڈرائیوز، پریزنٹیشن سلائیڈز اور فائنینشل ٹریلز لگیں۔ اس پورے آپریشن کا نام پروجیکٹ گیدون ایشیا تھا۔ پروجیکٹ گیدیون ایشیا۔ جی، اور ان دستاویزات نے یہ ثابت کیا کہ یہ نیٹ ورک براہ راست BLA اور بلوچ یوتھ کونسل جیسی تنظیموں کو فنڈنگ، ٹریننگ اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہا تھا۔ اور انہی دستاویزات میں وہ نام سامنے آیا جس کا میں نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا، ایک انڈین شہری راجیش سنگھ، جو ممبئی کی ایک عام سی ایکسپورٹ کمپنی کا چیف فائنینشیل آفیسر تھا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس شخص نے اس فرنٹ کمپنی کے ذریعے $3.2 ملین کی خطیر رقم ایران اور پھر وہاں سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے بھیجی۔ بالکل۔ لیکن ذرا مجھے یہاں روکیں اور یہ بتائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم 21ویں صدی میں ہیں، جہاں عالمی بینکنگ کا نظام ایک عام آدمی کے ہزاروں ڈالر بھیجنے پر بھی 100 سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ ایک ایکسپورٹ کمپنی کا CFO اتنی بڑی رقم جو سیدھی سیدھی شدت پسندوں کی فنڈنگ کے لیے جا رہی ہے، وہ عالمی مالیاتی ریڈار سے بچ کر کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ ہاں، اس میکانزم کو ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کہا جاتا ہے، اور سچ کہوں تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پسندیدہ ہتھیار ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ راجیش سنگھ کی کمپنی بظاہر کوئی سامان، مثلا ٹیکسٹائل یا مشینری کے پرزے، ایران میں موجود ایک اور فرنٹ کمپنی کو بھیجتی ہے۔ اچھا، ایک فرنٹ کمپنی سے دوسری فرنٹ کمپنی کو۔ جی، لیکن یہاں انوائسنگ میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ مثلا جو سامان بھیجا گیا اس کی اصل قیمت شاید صرف $2 لاکھ ہو، لیکن انوائس $3.2 ملین کی بنائی جاتی ہے۔ اوہ، یعنی کاغذی کاروبار میں وہ ایک بالکل عام تجارتی ڈیل لگتی ہے۔ بالکل، بینک صرف کاغذات دیکھتے ہیں، وہ کنٹینرز کے اندر جا کر سامان کی قیمت کا اندازہ تو نہیں لگاتے۔ بینک کے نزدیک $3.2 ملین مشینری کی جائز ادائیگی کے طور پر دبئی یا کسی اور روٹ سے ہوتے ہوئے ایران پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایران میں بیٹھی فرنٹ کمپنی صرف $2 لاکھ کی مشینری وصول کرتی ہے۔ اور باقی کے $3 ملین؟ وہ خاموشی سے کیش کی صورت میں BLA اور دیگر شدت پسند گروہوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ کبھی بھی بینک کے کھاتوں میں دہشت گردی کی فنڈنگ کے طور پر نظر نہیں آتا۔ یہ طریقہ کار جتنا شاطرانہ ہے اتنا ہی خوفناک بھی ہے، اور الجزیرہ کی رپورٹ نے بھی اسی صورتحال کو اسرائیل اور انڈیا کے گڈ جوڑ کا نام دیا ہے، جس میں موساد کے بلوچستانی سٹڈیز پروجیکٹ کا بھی ذکر ہے، جہاں باقاعدہ علمی اور سماجی لبادے میں مقامی لوگوں کی بھرتیاں کی جا رہی تھی۔ جی بالکل۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے، اور یقیناً جو بھی صورتحال کا تجزیہ کرے گا وہ یہ سوچے گا، ایران کی انٹیلیجنس تو مشرق وسطیٰ میں اتنی خطرناک اور باریک بین مانی جاتی ہے کہ لبنان اور یمن میں پتے ہلنے کی بھی انہیں خبر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر وہ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی سرزمین پر، چابہار جیسی اہم ترین بندرگاہ پر اس قدر بڑے اور منظم غیر ملکی جاسوسی نیٹ ورک سے اتنے سالوں تک بے خبر کیسے رہی؟ کیا ان کے انٹیلیجنس ریڈار واقعی اتنے کمزور تھے؟ دیکھیں، اس کا تعلق انٹیلیجنس کی کمزوری سے کم اور معاشی مفادات کی مجبوری سے زیادہ ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بعض اوقات معاشی ضروریات سیکیورٹی کے تحفظات پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ چابہار پورٹ ایران کے لیے صرف ایک بندرگاہ نہیں تھی، بلکہ یہ پابندیوں کے شکار ایران کے لیے ایک معاشی شہرگ تھی، جہاں انڈیا اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ جی ہاں، ایران کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس بندرگاہ پر کام کرنے والی انڈین کمپنیوں اور ورکرز کی بہت زیادہ سیکیورٹی اسکروٹنی کی تو شاید انڈیا یہ سرمایہ کاری نکال لے۔ یعنی وہ اس تجارتی تعلق کو بچانے کے لیے بہت سی چیزوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ معاشی مفادات نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ آپ اسے اسٹریٹجک بلائنڈنس کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے انڈین سرمایہ کاری کو خالصتاً کمرشل نقطہ نظر سے دیکھا، لیکن جب پانی سر سے گزر گیا اور ایران کو خود اپنے صوبے سیستان بلوچستان میں دھماکوں اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا، تب ان کی آنکھیں کھلی۔ جی، تب انہیں احساس ہوا کہ چابہار پورٹ صرف سامان کی ترسیل کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو خطے میں پراکسی وار کا ایک لانچ پیڈ بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جون 2025 کا وہ چھاپا مارا گیا جس نے اس پورے کھیل کا پردہ چاک کر دیا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ کیونکہ پاکستان کے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ تو کئی دہائیوں سے اس سرحد پر آگ کا سامنا کر رہا ہے۔
پاکستان نے اس مرتبہ ایک کثیر الجہتی یعنی ملٹی لیئرڈ رسپانس دیا۔ انہوں نے صرف مذمتی بیانات پر اکتفا نہیں کیا۔ سب سے پہلے عالمی سطح پر ان ثبوتوں کو استعمال کر کے قانون چارہ جوئی کا آغاز کیا، پھر بارڈر مینجمنٹ پر ایران کے ساتھ مل کر کام کیا۔ لیکن جو سب سے سخت قدم تھا وہ تھا ایران کے ساتھ 5 اہم سرحدی گزرگاہوں کی غیر معینہ مدت تک بندش۔ یہ سرحدی گزرگاہوں کی بندش یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ شدت پسندوں اور سمگلرز کی نقل و حرکت کو روک رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہاں بسنے والے لاکھوں مقامی لوگوں کا روزگار بھی تو اسی بارڈر ٹریڈ سے وابستہ ہے۔ جی، اور یہ ریاستی سطح کے فیصلوں کا سب سے مشکل پہلو ہوتا ہے۔ پاکستان کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال معاشی نقصانات سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے بارڈر کی بندش نے مقامی معیشت کو شدید دھچکا تو لگایا، لیکن اس نے وقتی طور پر اس بلڈ لائن کو کاٹ دیا جس کے ذریعے اسلحہ اور پیسہ منتقل ہو رہا تھا۔ اور پھر جب بھی ضرورت محسوس ہوئی تو پاکستان نے براہ راست انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سرحد پار کارروائی کرنے کی صلاحیت اور عزم بھی رکھتا ہے۔ تو اس پورے عمیق تجزیے کو، ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو اس سے کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ تمام حقائق اور رپورٹس ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ عالمی سیاست کی دنیا میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ یعنی مکمل سیاہ یا سفید نہیں ہوتی، یہ سب گرے ایریاز ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایران ایک ہی وقت میں 2 مختلف چہروں کے ساتھ دنیا کے سامنے ہے۔ بالکل۔ مشرق وسطی میں ایک انتہائی جارحانہ قوت ہے جو ڈرونز اور پراکسیز کے ذریعے عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، لیکن وہی ایران جب اپنی مشرقی سرحد پر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود بین الاقوامی انٹیلیجنس نیٹ ورکس کا شکار ہو چکا ہے۔ طاقت کا یہ توازن اتنا نازک اور پیچیدہ ہے کہ کل کا شکاری آج کسی دوسرے محاذ پر شکار بن جاتا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے خبروں کے اس تیز رفتار دور میں جہاں روزانہ درجنوں بریکنگ نیوز ہمارے اسکرین سے گزر جاتی ہیں، اس سب کو جاننے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم سطح کے نیچے چلنے والے اس گہرے اور پیچیدہ کھیل کو سمجھ سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم کسی ڈرون حملے یا کسی بارڈر کی کشیدگی کی خبر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایک واقعے کے پیچھے سالوں کی فنڈنگ، انٹیلیجنس آپریشنز اور تجارتی کمپنیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ایک پوری شیڈو اکانومی چل رہی ہے۔ معلومات کے اس اوورلوڈ سے بچنے اور باشعور رہنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کے کیوں اور کیسے پر غور کریں۔ جی، کیونکہ تصویر کا دوسرا رخ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس تمام گفتگو اور حقائق نے میرے ذہن میں ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا ہے جو شاید ہم سب کو مستقبل کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا؟ اگر مستقبل کی جنگیں اب روایتی میدانوں میں ٹینکوں اور فوجیوں کے ذریعے لڑنے کے بجائے کسی دوسرے ملک کی محفوظ بندرگاہ پر بیٹھے ایکسپورٹ کمپنیوں کے مینیجرز، ان کی انوائسنگ کی کتابوں، ہارڈ ڈرائیوز اور فنڈنگ کی پریزنٹیشنز کے ذریعے لڑی جائیں گی، تو پھر اس جدید دنیا میں امن اور جنگ کے درمیان کی لکیر کہاں کھینچی جائے گی؟ یہ ایک بہت خوفناک خیال ہے۔ کیا روایتی جنگوں کا دور واقعی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اب ہم ایک ایسی نظر نہ آنے والی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں جہاں ہر کمرشل بندرگاہ اور ہر تاجر ایک نیا اور خطرناک محاذ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں اس دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ خیر، ہماری آج کی اس نشست میں ہم یہیں تک محدود رہیں گے۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلے عمیق تجزیے تک کے لیے خدا حافظ۔